یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم یوحنا کی انجیل باب 9 اور اس کی آیت 16 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم آیت 38 تک غور کرے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم آتے سو وقت آیت 39 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، اب ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل باب 9 اور اس کی آیت 39۔ یسوع نے کہا، میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں، تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ یہاں ہمارے خداون کی ایک زبردست بات ہے۔ یہاں ہمارے خداون بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جسمانی آنکھیں ہیں اور جسمانی روشنی ہے، مگر ان لوگ روحانی طور سے اندھے ہیں۔ اگر ایک آدمی یہ مان لیتا ہے کہ انہیں اندھا ہے اور یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، وہ بھی ایک اندھے کے حیثیت سے، تو میرے بھائی، مسیح وہ آدمی کو روحانی آنکھیں دیں گے، یعنی کہ اس کو روحانی طور سے دیکھنے کی طاقت دیں گے۔ پولس رسول اپنے پہلے خط میں کورنتھیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں، نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ میرے دوست، اگر آپ خدا کے موجودگی میں آئے ہیں، اگر آپ مسیح کے موجودگی میں آئے ہیں جو دنیا کے نور ہیں، اور پھر بھی آپ یہ بولتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، یا پھر آپ یہ بولتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ مسیح میرے مونجی ہو سکتے، یا آپ یہ بولتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، میں بالکل نہیں جانتا، تو یہ سارے باتوں کے ذریعے سے آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ اندھے ہیں، جسمانی طور سے نہیں بلکہ روحانی طور سے۔ آپ روحانی طور سے اندھے ہیں، یاد رکھو۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتیاں کے پاس آنکھاں تھے، ہے نا؟ ان لوگاں یہ سوچنے کو لگے کہ ان لوگاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ مذہبی لوگ تھے، ان میں جوش بھرا ہوا تھا، مگر پھر بھی یہ سب کچھ رہنے کے باوجود یہ اندھے تھے۔ ان میں روحانی اندھاپن تھا۔ روحانی طور سے ان لوگوں کے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر قوم کے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، ان لوگاں اندھیرے میں ہیں، مگر پھر بھی ان لوگاں اپنا دل مسیح کے لیے کھولیں گے، تو میری یہ گارنٹی ہے کہ مسیح اپنی خوشخبری ان لوگوں پہ ظاہر کریں گے۔ مسیح ان لوگوں کے آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ان لوگوں کے آنکھوں کو روشن کریں گے تاکہ اس روشنی کے ذریعے سے ان لوگاں سچائی میں قائم ہوئے۔ ویسا آیت 40 اور 41 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ جو فرشتی اس کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم شروع کریں ایک اندھے آدمی سے جو شفا پایا تاکہ انہیں دیکھے۔ ویسا مسیح یہ اندھے آدمی کو دونوں حصوں میں شفا دیے، یعنی کہ اس کو جسمانی طور سے دیکھنے کی بھی طاقت دیے اور روحانی طور سے بھی دیکھنے کی طاقت دیے۔ تو ہم شروع کریں ایک اندھے آدمی سے جو شفا پایا، اور ہم ختم کریں گے مذہبی لوگوں سے جو بہت ہی بری طریقے سے اندھے تھے، مگر پھر بھی ان لوگاں یہ سمجھنے کو لگے کہ ان لوگاں دیکھ سکتے ہیں۔ مسیح کے موجودگی میں، روشنی کے موجودگی میں، خدا کے مکشفہ کے موجودگی میں، ان لوگاں یہ بولنے کو لگے کہ ان لوگاں گنہگار نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی کئی لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ان لوگاں دیکھ سکتے ہیں، مگر میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگاں اندھے ہیں۔ ان لوگاں یسوع مسیح کو ٹھکراتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا گمراہ پن ان کے ساتھ رہتا ہے، یعنی کہ ان لوگ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 9، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 10 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔
میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، بھیڑ خانہ جو ہے اسرائیلی قوم کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ یسوع مسیح ان لوگوں کو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ انہوں دروازے میں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ آگے انہوں یہ بولنا چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی دروازے میں سے ہوتے ہوئے نہیں آتا ہے مگر کسی دوسرے راستے سے دیوار پہ سے چڑھ کے آتا ہے، انہیں ڈاکو اور چور ہے۔ یہاں جو ہے مسیح ایک زبردست دعویٰ کرے ہیں۔ انہوں دروازے میں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، انہوں قانونی طور سے اندر آئے ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں پرانا عہد نامہ میں جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ انہوں شریعت کے مطابق آئے۔ گلاطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، جب وقت پورا ہوگا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ تو ان کے بارے میں جو پرانا عہد نامہ میں بتایا گیا تھا اس کے مطابق انہوں یہ دنیا میں آئے۔ انہوں داؤد کے نسل سے آئے، انہوں بیت لحم میں پیدا ہوئے، انہوں کنواری کے ذریعے سے پیدا ہوئے۔ یہ سارے باتیں جو پرانا عہد نامہ میں ان کے بارے میں بتائے گئے وہ پورے ہوئے۔ اب یہاں ایک دلچسپی کی بات ہے، مسیح آنے تک داؤد کی جو نسل تھی جو کہ ایک بڑے خاندان کی تھی، وہ بڑا خاندان نہیں رہا۔ یسی جو داؤد کے باپ تھے اور ایک کسان تھے، انہوں بھیڑوں کو چراتے تھے، اور ان کے بیٹے داؤد پہ جو ہے تیل کا مسا کیا گیا، اور وہ نسل ایک بادشاہی نسل تھی۔ مگر جب مسیح پیدا ہوئے تو انہوں یسی کی صرف ایک ڈالی تھے۔ مسیح ایک بڑائی تھے اور ایک بڑائی کا پیشہ ان کا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے کہ سارے پیشن گویاں جو مسیح کے بارے میں کی گئیں، سارے کے سارے پیشن گویاں اچھی طرح سے پورے ہوئے۔ مسیح جو ہیں مسیحا ہیں اور انہوں دروازے میں سے آئے۔ جو عہدہ مسیح کے پاس تھا کس کے پاس بھی نہیں تھا۔ کوئی دوسرا آدمی چور یا ڈاکو رہتا، اگر کوئی دوسرا بھیڑ خانے میں داخل ہوتا ہے انہیں چور یا ڈاکو رہیں گا۔ کئی کو بولے تو کسی کے پاس بھی وہ خطاب نہیں ہے جو خطاب مسیح کے پاس تھا۔ اگر کوئی بھیڑ خانے میں داخل ہوتا بھی ہے تو دروازے میں سے داخل نہیں ہوگا بلکہ دیوار پہ سے کود کے آئیں گا۔ اگر ہم پچھلے باب میں دیکھیں گے، جو آدمی اندھے پن سے شفا پایا اسے ہیکل کے باہر نکال دیا گیا۔ مذہبی لوگ مسیح کا انکار کرے اور یا ان لوگاں چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان لوگاں مسیح کو بولنے کو لگے کہ کیا ہم اندھے ہیں، اور یسوع مسیح صاف صاف ان لوگوں کو بتا دیے کہ ان لوگاں اندھے ہیں، اور یہاں انہوں اپنا خطاب ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں زبردست دعویٰ ہے جو مسیح یہاں کرے ہیں۔ اسرائیلیاں بھیڑیا ہیں اور مسیح چرواہا ہیں۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام با نام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دربان کس کی نشانی ہے یا کس کے طرف اشارہ کرتا ہے؟ دربان جو ہے خدا کی روح ہے۔ خدا کی روح یسوع مسیح میں نازل ہوئی، اور جو بھی مسیح کرے وہ پاک روح کے طاقت سے کرے۔ پاک روح جو ہے مسیح کے بھیڑوں کے کانا کھلتی تھی تاکہ وہ مسیح کی آواز کو سنے ویسا، اور ان کی بھیڑیں ان کی آواز سن کے جواب دیتی تھی۔ تو یہ جو مذہبی لوگ تھے روحانی طور سے اندھے تھے، صرف اندھے نہیں تھے بلکہ بہرے بھی تھے۔ ان لوگاں مسیح کی آواز بھی نہیں سن سکی، مگر مسیح اپنی بھیڑوں کو نام نام کر کے بلاتے ہیں اور ان لوگوں کا نام لے کے بلاتے ہیں۔
اگر ہم دیکھیں گے تو وہ اندھا آدمی مسیح کے آواز کو سنا، شمعون مسیح کے آواز کو سنے، اور مسیح شمعون کے نام کو بدل کے پترس رکھ دیے، جس کا مطلب ہے چٹان۔ مسیح یعقوب اور یوحنا کو بلائے اور نتنیل اور فلپس کو بلائے۔ مسیح یریو میں ایک جھاڑ کے نیچے کھڑے تھے اور زکئی کو بھی بلائے نام سے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح اپنے بھیڑوں کو نام نام کر کے بلاتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن آئے گا تو مسیح ایک ایک کو نام نام کر کے بلائیں گے۔ مسیح آپ کا نام لے کے بلائیں گے، یاد رکھو، میرا نام لے کے بلائیں گے، یعنی کہ ہر ایک انسان کا جو ان پہ ایمان لایا ہے نام نام کر کے بلائیں گے۔ جو بھی ان کے بھیڑ ہیں مسیح نام سے بلائیں گے۔ آیت 4 پڑھیں گے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے، ذرا غور سے سنو، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں جب بیت لحم کے قریب تھے تو انہوں اپنا تھوڑا سا وقت بھیڑ خانے میں گزارے۔ انہوں بتا رہے تھے کہ بھیڑ خانہ وہ جگہ ہے جہاں بھیڑوں کو بند کیا جاتا ہے، یعنی کہ چو طرف سے وہ بند رہتے ہیں۔ بھیڑیں جو ہیں رات میں وہ بھیڑ خانے میں رکھے جاتے ہیں، اور دربان کی ذمہ داری رہتی ہے وہ بھیڑوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اور چرواہا اپنے بچھونے میں اپنی رات کاٹتا ہے۔ جب چرواہا صبح میں بھیڑ خانے کو آتا ہے، اس کے بھیڑیں دوسرے بھیڑوں کے ساتھ رہتی ہیں، اور کیونکہ اس کی بھیڑیں دوسرے بھیڑوں کے ساتھ رہتی ہیں تو ان کی شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بھیڑوں پہ نشان رہے گا تو چرواہا پہچان سکے گا، مگر کیونکہ بھیڑوں پہ نشان نہیں ہے تو چرواہا کیسا پہچاننا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چرواہا ان کو نام نام کر کے بلاتا ہے۔ تو یہ صاحب بتا رہے تھے کہ بھیڑوں کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ان کے چرواہے کی پہچان ہے۔ تو یا ہمارے خداوند بولتے ہیں بھیڑیں ان کے پیچھے پیچھے چلیں گی، کیونکہ ان کی بھیڑیں ان کے آواز کو پہچانتی ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو بانٹتے ہیں تو مسیح اپنے بھیڑوں کو بلا رہے ہیں۔ خدا کی روح دربان ہے جو دروازہ کھلتی ہے، اور بھیڑیں چرواہے کے آواز کو سنتی ہیں۔ ہمارے خداوند ان کے بھیڑوں کو وہاں سے نکال لیں گے جہاں خدا کا کلام صحیح ڈھنگ سے دیا نہیں جا رہا ہے، اور وہ بھیڑیں ان کے پیچھے چلیں گی۔ میرے بھائی، آپ خدا کے بھیڑوں کو بار بار بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ سچ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھیڑیں غلط تعلیم میں گھم جائیں گی، مگر بھیڑیں آگے چل کے اپنے چرواہے کے آواز کو سنیں گی۔ اگر ہم غور کریں گے، کئی پیغام دینے والے سچائی کے لیے کھڑنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ جو بھی ہے، جب ایک آدمی خدا کا کلام دیتا ہے تو بھیڑیں خدا کے کلام کو سنیں گی۔ ہم یہ بات پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے خداوند بولتے ہیں میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، مگر وہ غیر شخص کی پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ تو میرے بھائی، یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ بعضی وقت آپ خدا کے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے، مگر ہر وقت نہیں بنا سکتے۔ خدا کی بھیڑیں یہ سوچیں گی کہ وہ خدا کے آواز کو سن رہی ہے، مگر آگے چل کے ان لوگوں کو یہ بات کا پتہ چلے گا کہ جو آواز ان لوگاں سن رہے ہیں وہ خدا کی آواز نہیں ہے۔ اس کے بعد ان لوگاں خدا کے کلام کی طرف رجوع ہوں گے، کیونکہ ان لوگاں اپنے چرواہے کو پہچانتے ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں خدا کی تعلیم گئے 40 برس سے دے رہے ہیں، اور انہوں یہ بات سیکھے کہ بار بار جب جب خدا کی بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں یہ بتا رہے تھے کہ ان کو اس بات کی فکر ہو رہی تھی
کہ کئی لوگ ہیں جو پیغام نہیں سنتے ہیں، تو آخر کیوں نہیں سنتے ہیں اور کیوں سننا نہیں چاہتے ہیں؟ اس کے بعد یہ صاحب یہ بتانے کو لگے کہ ان کو یہ سب چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس لیے کئی لوگ خدا کے پیغام کو نہیں سنتے، کیونکہ یہ لوگ خدا کے بھیڑے نہیں ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، جہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے کلام کو سننے کی خواہش ہے، تو یہ بات جان لینا کہ یہ لوگ خدا کے بھیڑے ہیں۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم متی کی انجیل باب 13 اور آیت 9 دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ میرے دوست، یہ پکی بات ہے کہ ہمارے کان ہیں، مگر ہمارے پاس سننے کی طاقت نہیں رہیں گی۔ یہ پکی بات ہے کہ لوگاں سنتے ہیں، مگر خدا کے کلام کی حیثیت سے نہیں سنتے ہیں، جو کہ سب سے ضروری بات ہے۔ میرے دوست، آپ کیسا سنتے ہیں؟ ذرا اپنے دل میں جھانک کے دیکھو۔ سننے میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنا کان اور دل کھول کے سنیں گے تو آپ کو سنائی دیں گا۔ لوگ بات کو سنتے ہیں، مگر وہ بات دل میں اتارتے نہیں، جس کے وجہ سے کیا ہو جاتا بولے تو سنتے ہوئے بھی وہ سنتے نہیں ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ آیت 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے، پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ تو یا مسیح اپنے بارے میں بولتے ہیں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے دروازہ ہیں جو اسرائیل کے باہر آ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ لوگ یہ اندھے آدمی کو، جس کو مسیح دیکھنے کی طاقت دیے، عبادت خانے سے نکال دیے تھے، یعنی کہ ان کے بھیڑ خانے سے یہ بھیڑ کو، یعنی کہ یہ اندھے آدمی کو نکال دیے تھے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آدمی کے لیے مسیح آئے اور اپنے آپ کو اس پہ ظاہر کرے۔ جب خداوند اپنے آپ کو یہ آدمی پہ ظاہر کرے تو مسیح یہ آدمی کے لیے دروازہ بن گئے۔ یہ آدمی کو بھیڑ خانے سے مسیح کے پاس لایا گیا، ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے۔ تو یہ دوسری سچائی ہے جو ہمارے خداوند یہ باب میں ہم کو بتاتے ہیں، اور یہ فائدہ ہمارے خداوند ہم کو یوحنا کی انجیل میں بتائیں گے، یعنی کہ انہوں بولتے ہیں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ یہ جو انگور کا درخت ہے، پرانا عہد نامہ میں اسرائیلی قوم کی تصویر ہے۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی قوم سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو رشتہ قائم کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یعنی کہ ڈالی جو ہے درخت کے ساتھ جڑتی ہے۔ لوگاں جو ہے مذہب سے باہر آنا، اپنے طور طریقے سے باہر آنا اور ان کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا، انہوں بولتے ہیں انہوں دروازہ ہیں۔ یاد رکھو کہ انہوں مذہبی لوگوں سے بات کر رہے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے تھوڑے لوگاں ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ان پہ ایمان لائے۔ آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح راستہ ہیں۔ انہوں آپ کے لیے راستہ ہیں اور میرے لیے بھی راستہ ہیں۔ انہوں یہ زمین پہ آئے ہم کو کثرت سے زندگی دینے کے لیے۔ چور آتا ہے چرانے کے لیے، قتل کر ڈالنے کے لیے اور برباد کر ڈالنے کے لیے۔ آیت 11 سے 13 میں لکھا ہوا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے
نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ میرے بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح جو ہیں ایک ہی وقت پہ دروازہ اور چرواہا کیسا رہ سکتے؟ مسیح اس لیے ایک ہی وقت پہ دروازہ اور چرواہا رہ سکتے کیونکہ انہوں خدا ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ایک ہی وقت پہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ایک ہی وقت پہ ہر جگہ رہ سکتا ہے۔ آیت 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک زبردست رشتہ ہے۔ مسیح اپنی بھیڑوں کو جانتے ہیں اور ان کی بھیڑیں ان کو جانتی ہیں۔ پولس رسول لکھتے ہیں، میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو معلوم کروں۔ مسیح کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت رکھنا۔ یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ یہ تیسری مرتبہ انہوں یہ بولتے ہیں کہ ان کی بھیڑیں ان کو پہچانتی ہیں۔ یسوع مسیح کو جاننا ہمارے زندگی کا سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے، اس کے بعد دوسری چیزاں آتی ہیں۔ تو میرے دوست، کیا آپ یسوع مسیح کو جاننے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے پہلا حصہ بنانا چاہیں گے کیا؟ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔